نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقهوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عبادت صرف اللہ ہی کی کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، تمہارے وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں، اور والصاحب بالجنب، تمہارے پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں، غلام ہیں، کنیز ہیں، اور وہ ابن سبیل اور مسافر ہیں. تو ان سب کے ساتھ احسان کرو. یہاں آپ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کی تعلیم دی اور شرک سے بچنے کی تعلیم دی. اس کے فوراً بعد مختلف انسانی طبقات کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان سب کے ساتھ احسان کرو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو. حاضرین گرامی، اسلام نام ہے عقیدے کا،
اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے اچھے معاملات کا، اخلاق کا. تو اسلام کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر خلاصے کے طور پر کہے تو دو چیزوں کا نام اسلام ہے. ایک ہے اللہ کے حقوق ادا کرنا اور دوسرا ہے بندوں کے حقوق ادا کرنا. عقیدہ اور اخلاق یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے. عبادات کی جب بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے، کبھی مفاہمت اختیار نہیں کی. شرک کے معاملے میں دیکھیے، مکے کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو عام کرنے اور شرک کو مٹانے کے لیے کوشش کرتے رہے. حالانکہ مکے میں بہت ساری برائیاں تھیں، اللہ کے نبی برداشت کیے. سود کا لینا دینا عام تھا، شراب کا پینا اور پلانا عام تھا، غیر مسلم خواتین سے شادی کرنے کا رواج عام تھا. یہ سب برائیاں مکے میں پائی جاتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو برداشت کیا، مگر شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا. مکہ کے مشرکین طرح طرح سے کوشش کیے کسی طریقے سے اسلام کو ختم کرے، دین توحید کو ختم کرے اور شرک کو داخل کرے. اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر طرح طرح کے وعدے کرتے تھے، امید دلاتے تھے، کہتے تھے ایک کام کرو اے محمد، آپ 1 سال ہمارے بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. یہاں تک وہ اتر گئے، نرم پڑ گئے، ہم بھی تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے 1 سال، لہٰذا تم بھی 1 سال ہمارے غیر اللہ کی بتوں کی، لات منات عزا حبل کی پوجا کرو. فوراً آسمان سے وحی نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو میں کبھی کرنے والا نہیں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے سلامت. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے پیغمبر آپ ذرا بھی نرم پڑ جائیں گے، وہ نرم پڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ ذرا بھی جھک جائیں گے شرک کے آگے، وہ جھکنے کے لیے تیار ہیں. خبردار وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے کافروں کی، مشرکوں کی بات آپ مت مانیے، وہ ایمان لائے یا نہ لائے ان کو چھوڑ دیجئے. آپ توحید کی تبلیغ کرتے رہیں، شرک کے معاملے میں کبھی جھکنے کی اور دبنے کی ضرورت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے معاملے میں کبھی بھی پوری زندگی میں کبھی کمپرومائز نہیں ہوئے. پھر یہ توحید کی مشن کو آگے بڑھانے والی چیز کیا تھی؟ توحید کے اس مشن کو آگے بڑھانے والی چیز تھی پیارے نبی کے پیارے پیارے اخلاق. اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو متاثر کیا، غیروں کو متاثر کیا، مردوں کو متاثر کیا، عورتوں کو متاثر کیا، بچوں کو متاثر کیا، بوڑھوں کو متاثر کیا، کافروں کو متاثر کیا، مشرکوں کو متاثر کیا، یہودیوں کو متاثر کیا، عیسائیوں کو متاثر کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بہت بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 40 سال کی زندگی کو غیر مسلموں، دشمنوں کے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا. قرآن کہتا ہے پیارے نبی نے اپنی 40 سالہ مبارک زندگی کو ایک چیلنج کے طور پر کافروں مشرکوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اے کافروں، اے مشرکوں، اے اللہ سے دور رہنے والوں، میں تمہارے درمیان
40 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، بتاؤ کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کھول کے بتاؤ، کیا کبھی میں جھوٹ بولا ہوں؟ کیا کبھی میں دھوکہ دیا ہوں؟ کیا کبھی میں خیانت کیا ہوں؟ میری زندگی میں کوئی داغ ہو تو بتاؤ، میرے اخلاق میں کوئی دھبا ہو تو بتا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ کتاب زندگی کے ایک ایک ورق کو کھول کے لوگوں کے سامنے چیلنج کیا، بتاؤ میری زندگی میں کوئی بد اخلاقی ہو، کوئی گناہ، کوئی دھبا، کوئی عیب میں نے کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ایسے متاثر کیا، غیر مسلموں نے آپ کو اخلاق کے ایسے ایسے ٹائٹل دے رکھے تھے، کوئی امین کہہ کے پکارتے، کوئی صادق کہہ کے پکارتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ کے اخلاق؟ آپ سید ولد آدم تھے، بنی آدم کے سردار تھے، پیغمبروں کے سردار تھے، اللہ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ تھا۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، غریبوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، دیوانوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، بدشکل انسانوں کے ساتھ دیکھیے کیسے اخلاق تھے آپ کے۔ چھوٹے چھوٹے بچے لائے جاتے، اللہ کے نبی اتنی بڑی شخصیت ہو کر ان بچوں کو گود میں لیتے، بچے گود میں پیشاب کر دیتے۔ بڑے آدمی کی بڑائی یہ نہیں کہ وہ چھوٹوں کو دور کر دے، بڑوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے۔ مدینے میں ایک بہت ہی غریب آدمی تھے، مدینے سے ذرا باہر رہتے تھے۔ ایک تو کھیڑے والے آدمی تھے، دوسرا غریب آدمی تھے، تیسرا بدشکل آدمی تھے، چہرہ زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایسے لوگوں کو کون قریب کرتا ہے؟ جو بد شکل ہو، غریب ہو، قریے والا ہو۔ سماج میں ایسے لوگوں کو کون بلاتا ہے، کون بات کرتا ہے، کون خیال کرتا ہے؟ مگر ہمارے نبی ایسے لوگوں کا بڑا خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کے مارکیٹ میں روڈ پر کچھ سامان تجارت رکھ کے وہ صحابی بیچ رہے تھے، ان کا نام حدیث کی کتابوں میں ظاہر کچھ بیچ رہے تھے سامان تجارت رکھ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیا، چپکے سے آئے، جسے آنکھ مچولی کا کھیل کہتے ہیں نا، بچے کھیلتے ہیں نا، آنکھ بند کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے کون ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی خاموش، آنکھ بند کر دیے۔ تھوڑی دیر میں ان کو محسوس ہوا ارے یہ کون شخصیت ہے؟ لوگ تو مجھ سے دور رہتے ہیں، مجھ سے اتنا قریب آ کے مجھ سے مذاق کرنے والی شخصیت ہو نہ ہو یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو محسوس ہوا تو خاموش ہو گئے۔ اس لیے خاموش ہو گئے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ان کی پیٹھ کو لگا ہوا تھا۔ وہ صحابی یہ چاہ رہے تھے یہ مبارک ساعتیں دیر سے دیر تک رہے، اس لیے ہلے بغیر خاموش بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں ہی ہوں تو اللہ کے نبی آنکھ کھول دیے۔ کھولنے کے بعد چونکہ وہ صحابی تجارت کا سامان بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان سے ایک اور مذاق کیا۔ پہلا تو یہ آنکھ بند کر کے مذاق کیا، دوسرا مذاق یہ کیا، کہا کہ یہ ان کو کون خریدے گا؟ وہ صحابی سامان تجارت بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی نے صحابی کو خود سامان تجارت بنا دیا اور کہا کہ اس آدمی کو کون خریدے گا؟ تو حضرت ظاہر نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بیچیں گے تو میری کوئی قیمت آپ کو نہیں ملے گی، لوگوں کی نظر میں میری کوئی قیمت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں بدشکل آدمی ہوں، مجھے بیچ کر آپ کو نفع نہیں ملے گا، قیمت نہیں ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا ظاہر لوگوں کی نظر میں تمہاری قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے، اللہ کی نظر میں تم بڑے وزندار ہو، دنیا والوں کی نظر میں تم بد شکل ہو، گمنام ہو، دنیا والے تم سے دور دور رہتے ہیں کہ تم غریب ہو، کھیڑے والے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ اس واقعے سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ اللہ کے نبی کے یہ اخلاق دیکھیے، سماج میں، سوسائٹی میں ہر آدمی بڑے آدمی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، بڑے آدمی کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہے، بڑے آدمی کے بازو بیٹھ کے دسترخوان میں کھانا چاہتا ہے،
غریبوں کے ساتھ کون رہنا چاہتا ہے؟ غریبوں سے کون ملنا چاہتا ہے؟ غریبوں سے کون مذاق کرنا چاہتا ہے؟ غریبوں سے کون بات کر کے دل بہلائی کرنا چاہتا ہے؟ یہ اخلاق ہیں، لہٰذا ہمیں بھی یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ سماج میں کون غریب ہے، سماج میں کون گمنام ہے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں، آپ اس سے قریب جائیے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیے، اس سے میٹھے دو بول بولیے، گفتگو کیجئے، اس کا دل کتنا خوش ہوگا۔ وہ ایک دو الفاظ میں آپ اس کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ پیسہ کمانا آسان ہے، انسان کمانا مشکل ہے۔ لوگ دنیا میں صبح سے شام تک روپیہ کمانے پڑے ہوئے ہیں، پیسہ کمانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ آپ انسانوں کو کمائیے، آپ پیسے سے انسان کو خرید سکتے ہیں مگر انسان کا دل جیت نہیں سکتے۔ ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو لوگ پیسہ دے کر ووٹ ڈلواتے ہیں، پیسہ دے کر آپ انسان کو خرید نہیں سکتے، پیسہ دے کر آپ انسان کو خرید سکتے ہیں مگر اس کے دل کو جیت نہیں سکتے۔ دل کو جیتا جاتا ہے اخلاق سے، دلوں میں جگہ بنائی جاتی ہے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سالوں میں پورے جزیرے عرب میں اسلام کو پھیلا دیا۔ کن چیزوں سے؟ ہتھیار سے پھیلایا، تلوار سے پھیلایا نہیں، اخلاق سے پھیلایا، ظالموں کو معاف کر کے، دشمنوں کو معاف کر کے۔ شاعر نے کہا ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ حضرات گرامی، بخاری شریف کا مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، پھر ایک بار سن لیجئے۔ کون سا واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس زمانے میں جنگلوں میں رات گزارتے تھے تو وہاں پانی ختم ہو گیا۔ آج کی طرح موبائل فون کا زمانہ نہیں کہ فون کر کے پانی منگوائیں، تو پانی کے لیے لوگ پریشان تھے۔ اب رات سو کر اٹھے، صبح میں کسی پر غسل واجب تھی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کرنا ضروری ہے، اور پانی پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ پانی کا باوڑی کدھر ہے، پانی کا کنواں کدھر ہے، خبر نہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ادھر ادھر بھیجے، تلاش کرو کہیں پانی کا کنواں ہے کیا۔ حضرت علی جا رہے تھے، دور سے ایک عورت آ رہی تھی، عورت اونٹ کے ساتھ آ رہی تھی۔ حضرت علی قریب جا کر دیکھے تو ایک عورت ہے اور اونٹ پر دو پانی کے مشکیزیں، اس زمانے میں چمڑے کی تھیلیوں میں پانی بھر کے لاتے تھے، تو چمڑے کا تھیلا ادھر ایک ادھر ایک اونٹ پر لٹکائے ہوئے وہ عورت پانی لے کر آ رہی ہے۔ حضرت علی قریب گئے، کہا مشرک عورت تھی، مسلمان نہیں تھی، وہ مشرک عورت تھی۔ حضرت علی نے کہا یہ پانی تم کہاں سے لا رہی ہو، ہمیں بھی پانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ پانی یہاں سے بہت دور ہے، کنواں لگ بھگ 24 گھنٹے تو ہو چکے ہیں مجھے نکل کے، جانا ہے بھی لے کر آنا ہے۔ صحابہ وہاں پانی کے لیے انتظار کر رہے، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ حضرت علی نے درخواست کی، مائی ایک کام کرو، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں ان کے صحابہ ہیں، ہم سب کو پانی کی ضرورت ہے، بہت بڑا احسان ہوگا، تمہاری طرف سے بہت بڑی مدد ہوگی، ذرا پانی ہم کو پلا دو، ذرا پانی سے مدد کر دو۔ عورت مان گئی، اونٹ کو لے کر گئے، پیارے نبی کے سامنے بٹھائے اور پانی کی مشکیزیں نکال کے پیارے نبی کے سامنے رکھے۔ وہاں پیارے نبی کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، اللہ کے نبی پانی کے مشکیزے میں اپنی انگلیاں رکھی، پیارے نبی کی انگلیوں سے پانی آنے لگا۔ جتنے غسل کرنے والے صحابہ تھے سب غسل کر لیے، جتنے وضو کرنے والے صحابہ تھے سب وضو کر لیے، جتنا پینا تھا سب پی لیے اور پانی کو اسٹور بھی کر لیے، لیکن معجزہ دیکھیے، مشکیزوں میں پانی جیسے کا ویسا لبالب بھرا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے کہا مشکیزیں لوٹا دو اس عورت کو۔ عورت سب دیکھ رہی تھی تماشا، یہ کیا ہے، پانی کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا عورت نے ہم پر احسان کیا، یہی اخلاق ہیں، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ اونچے اخلاق ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس عورت نے ہم پر احسان کیا ہے
تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے دے کر احسان کرو۔ صحابہ غریب لوگ تھے، ان کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کھجور لا کے ڈال دیے، کوئی ستو کا آٹا لا کے ڈال دیے، کوئی کپڑے لا کے ڈال دیے، وہ سب ملا کے عورت کو دے دیے۔ عورت بڑی خوش ہو گئی، پانی کا پانی بھی مل گیا اور بہت سارے تحفے اور ہدیے بھی مل گئے۔ اور وہ عورت اپنی بستی جا کر بستی والوں سے کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس، لوگوں آج میں بڑے جادوگر سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی کے اس معجزے کو، اس کرشمے کو دیکھ کر وہ جادو سمجھ بیٹھی، کہنے لگی بہت بڑے جادوگر سے میں مل کے آ رہی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حملہ کرنے کے لیے فوج روانہ کرتے جنگ کے لیے تو نصیحت کر کے بھیجتے، لوگوں تم جہاں بھی حملہ کرو مگر اس عورت کی بستی پہ حملہ نہ کرنا جس نے احسان کیا ہمارے ساتھ۔ عورت دیکھ رہی ہے کہ ادھر بھی حملہ ہو رہا ہے، ادھر بھی حملہ ہو رہا ہے، چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں، اس کی بستی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا رہا ہے۔ عورت ذرا لیڈر قسم کی تھی، سارے بستی والوں کو، قبیلے والوں کو ایک جگہ جمع کی اور جمع کر کے کہنے لگی لوگوں دیکھتے نہیں ہو چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں، ہماری بستی پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کہنے لگی وہ ایک مرتبہ جو پانی دے کر میں نے ان پر احسان کیا، اس احسان کا بدلہ اتنے اچھے انداز میں ہماری بستی والوں کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ پھر وہ عورت سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اگر محمد کا دین اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا ہم سب دین محمدی کو قبول کر لیں۔ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرات یہاں آپ غور کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی طرف دعوت نہیں دی، صحابہ اکرام نے ان کو توحید کی طرف بلایا نہیں، منہ کھول کے دعوت نہیں دی۔ پھر کون سی دعوت تھی جس سے وہ متاثر ہو گئے؟ وہ زبانی دعوت نہیں تھی، وہ اخلاق کی دعوت تھی۔ اخلاق کی دعوت، کردار کی دعوت میں وہ طاقت ہے، کبھی کبھی زبان کی دعوت میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی زبان سے سامنے والے کو دین کی طرف بلانے سے پہلے اپنے کیریکٹر سے بلاؤ، اپنے اخلاق سے بلاؤ، اپنے عمل سے بلاؤ۔ ایک مسلمان چلتا پھرتا داعی ہوتا ہے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی زبان کے اسلوب کو دیکھ کر، اس کی زبان کی مٹھاس کو دیکھ کر، اس کی زبان کے الفاظ کی نرمی کو دیکھ کر لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اخلاق کو گنوا دیا، ہماری سخت زبانی کی وجہ سے، ہمارے بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بدنامی کا سبب بن گئے۔ زبان میں نرمی یہ بہت ضروری ہے۔ دین کو پھیلانے کے لیے زبان میں اگر سختی ہو دین اسلام نہیں پھیلتا۔ قرآن کہتا ہے، قول سدید کی تعلیم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اچھی بات کو اچھے انداز میں پیش کرو، اچھی بات کو اچھے اسلوب میں پیش کرو، نبی کی دعوت کو نبی کے انداز میں، نبی کی دعوت کو نبی کے اسلوب میں پیش کرو۔ چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، کتے کی وفاداری بڑی مشہور ہے جی، کتا بڑا وفادار جانور ہے۔ کتے کو آپ ایک روٹی کھلا دیجیے، زندگی بھر وہ آپ کا احترام کرے گا، آپ کا ادب کرے گا، وفاداری کرے گا۔ تو اگر کسی انسان کے اندر وفاداری ہو، اگر اس انسان کی تعریف کرنا ہو، اور انسان کی تعریف کرنے کے لیے اگر آپ کتے کی مثال دیں، آپ کی وفاداری تو کتے کی جیسی ہے۔ دیکھیے بات سچی ہے مگر آپ کا اسلوب اچھا نہیں ہے، آپ کا انداز اچھا نہیں ہے۔ تو اچھی بات کو اچھے اسلوب میں پیش کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ خلیفہ عباسی مامون الرشید، اس کے اندر کچھ برائیاں آ چکی تھی۔ اس زمانے کے ایک مولوی صاحب اسے برائیوں کو دور کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے گئے اور بڑے سخت انداز میں اس مامون الرشید بادشاہ کو ڈانٹنے لگے۔ وہ بھی عالم تھا، وہ بھی سمجھدار پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زیادہ نیک انسان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
مجھ سے زیادہ برے انسان یعنی فرعون کے پاس بھیجا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ نیک انسان حضرت موسیٰ کو مجھ سے زیادہ برے انسان فرعون کے پاس جب بھیجا تو کیا نصیحت کر کے بھیجا موسیٰ کو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ نرمی سے بات کرنا، فرعون کے پاس جا کے نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ پھر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ مولانا صاحب نہ آپ موسیٰ ہیں نہ میں فرعون ہوں، پھر آپ کی زبان میں یہ سختی کس بات کی؟ یہ سختی کس بات کی ہے؟ یاد رکھیے، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظالم، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا خون ریز، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سفاک انسان فرعون تھا۔ جب وہ دعوت و تبلیغ کے موقع پر نرمی کا حق رکھتا ہے تو مجھے بتائیے وہ کون سا گنہگار ہے جو فرعون سے بڑا گنہگار ہو؟ پھر آپ دین کے راستے میں دین کی بات بتاتے ہوئے سخت انداز، سخت اسلوب کیوں اپناتے ہیں؟ سختی سے بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے، سختی سے بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ لہذا کیونکہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات جو ہے کڑوی ہوتی ہے، اگر آپ کا انداز بھی کڑوا ہو جائے تو بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم اچھے اسلوب کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ یوسف، سورہ یوسف کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے عبرت ہیں، نصیحت کی، سبق کی باتیں ہیں۔ اس میں سے جو بات ہم کو لینا ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہی کے جرم میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں جانے والا ہر انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، اس عورت سے منہ کالا نہیں کیا، بے گناہی کے جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کئی سال جیل میں قید و بند کی سزا میں یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام وہ پیغمبر تھے، پیغمبر جہاں بھی جاتا ہے وہ رحمت بنتا ہے، وہ دین کو پھیلاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں توحید کی دعوت دینے سے پہلے اخلاق کی دعوت دیے۔ قرآن کہتا ہے توحید کی دعوت دینے سے پہلے اپنے اخلاق سے دعوت دیے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے ایک مناسب گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، ایک مناسب وقت کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو نوجوان داخل ہوئے۔ اما احدهما، دونوں نے خواب دیکھا، دو نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نوجوان نے کہا اما احدهما، پہلا نوجوان نے کہا کہ اے یوسف میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے انی ارانی اعصر خمرا، میں شراب بنا رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من، میں سر کے اوپر ٹوکرا لے کر جا رہا ہوں، اس ٹوکرے میں روٹیاں ہیں اور اوپر سے پرندے ایک ایک روٹی نوچ کے کھا رہے ہیں، روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ نبینا بتاویلی، ہمارے اس خواب کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے بتائیے۔ تعبیر بتانے کے لیے جیل میں بہت سارے پرانے لوگ موجود تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ہی سے خواب کا مطلب کیوں پوچھ رہے؟ اس کا جواب بھی انہوں نے دیا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ آپ ہمیں بڑے محسن معلوم ہوتے ہیں، بڑے احسان کرنے والے معلوم ہوتے ہیں۔ تو جیل والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محسن کا ٹائٹل دیا، یہ سب سے اونچے اخلاق ہیں، کسی پر احسان کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا جیل والے میرے اخلاق سے متاثر ہو چکے ہیں، اب وہ پہلے اخلاق کی دعوت پیش کرنے کے بعد اب دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار،
کیا یہ الگ الگ خدا بہتر ہیں، یہ ایک زبردست پروردگار بہتر ہے؟ یہ الگ الگ جو خدا تم بنا رکھے ہو یہ بہتر ہیں، یہ سارے خداؤں کی طاقت ایک زبردست رب العالمین کے اندر ہے، وہ ایک اللہ بہتر ہے، یہ چھوٹے چھوٹے خدا بہتر ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جو انداز پیش کیا، کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے لائق نہیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ یہاں غور کیجئے اس بات پہ، کیا یوسف علیہ السلام شرک کرتے ہیں؟ وہ تو پیغمبر ہیں، شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ تو شرک میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ وہ ایسے بھی بول سکتے تھے نا، تمہارے لیے لائق نہیں کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، لیکن یہ اسلوب اچھا نہیں ہے، اس سے سامنے والے آدمی کو غصہ آتا ہے، میں الگ تم الگ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہمارے لیے لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ جی یہی اسلوب ہے دعوت کے میدان میں، اس اسلوب کو اپنانے کی بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں۔ آج دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کہتی ہے، اگر آپ زبان سے کہیں گے میں دہشت گرد نہیں ہوں، دنیا نہیں مانتی۔ آپ کو اپنے اخلاق سے بتانا ہوگا، اپنے کیریکٹر سے بتانا ہوگا، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا اسلام یہ ہے، ہمارا قرآن یہ ہے، میں مسلمان ہوں، میرا کردار یہ ہے، میرے اخلاق یہ ہیں۔ اپنے اخلاق اپنی زبان سے بولنے سے پہلے ہمیں اپنے اخلاق سے بولنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، کیوں؟ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہمارا قرآن بدنام ہو رہا ہے، کیوں؟ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ حضرات گرامی، جیسے کہ میں نے کہا آج ضرورت ہے پیسہ کمانے سے زیادہ انسانوں کو کمانے کی۔ ہم ہندو سماج کے درمیان رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سارے تجارتی کاروبار میں بہت سارے غیر مسلموں سے ہم ملتے جلتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، اپنا کردار ان کو بتائیے۔ آپ اگر کمپنی کے اونر ہیں، آپ وقت پر سیلری دیجیے، یہ بھی بہت بڑے اخلاق ہیں۔ تمل ناڈو کا ایک واقعہ ہے، وہاں اونر کو یجمان کہتے ہیں۔ وہ اس کی عادت تھی، کمپنی کا جو یجمان تھا بہت بڑا آدمی تھا، اور ہمیشہ دیر سے سیلری دیتا تھا، مہینے کے 15 تاریخ کو 20 تاریخ کو۔ ایک مرتبہ وہ مسجد میں مولوی صاحب کا درس سنا، مولوی صاحب نے حدیث پیش کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا چاہیے۔ اس حدیث کو سن کر وہ اونر اور یجمان بڑا متاثر ہوا، اگلے مہینے سے پہلی تاریخ کو تنخواہ دینا شروع کر دیا۔ پہلی تاریخ آتی تنخواہ دے دیتا۔ کئی مہینے گزر گئے، سارے جو ملازمین تھے، ورکرز تھے، غیر مسلم بہت زیادہ تھے، انہوں نے آ کر کہا یجمان کیا بات ہے کہ آپ دیر سے دیا کرتے تھے، پہلی تاریخ ہوتے ہی تنخواہ دے دیتے ہیں آپ؟ اس نے کہا مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینا چاہیے، اس لیے میں دے رہا ہوں۔ اس بات کو، اس حدیث کو سن کر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ اور مدھیہ پردیش کا ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مدھیہ پردیش کے یہ برہمن ڈاکٹر تھے، اس کا ایک ساتھی مسلمان تھا، وہ دونوں ایک سواری پہ جا رہے تھے، بائک پہ بیٹھ کے، پیچھے مسلمان بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہ برہمن ڈاکٹر گاڑی چلا رہا تھا، تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی جا رہی تھی، برق رفتاری کے ساتھ۔ اچانک مسلمان نے پیچھے سے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ وہ گاڑی روکا، گاڑی روکتے ہی مسلمان نیچے اترا، روڈ پہ ایک نوکدار پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر اٹھا کے سائڈ کر کے گاڑی پہ بیٹھ گیا، کہا گاڑی چلاؤ۔ وہ برہمن پریشان ہو گیا، اس نے ڈانٹنے لگا، اجی کیا جی، اس پتھر کو دور کرنے کے لیے تم تیز چلنے والی گاڑی کو تم نے روک دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ تو میونسپلٹی والوں کا کام ہے۔ تو مسلمان نے کہا تم کہتے ہو یہ میونسپلٹی والوں کا کام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے۔
اس سے وہ اتنا متاثر ہوا، نبی کی سیرت پڑھنا شروع کیا۔ اس ایک حدیث اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اس اخلاق سے اتنا متاثر ہوا وہ برہمن مسلمان ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ چھوٹے چھوٹے اخلاق کی باتیں ہیں۔ آپ روڈ پہ جاتے ہوئے ایک موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا ناریل کا بنڈم پڑا ہوا ہے، نکال کے پھینک کے جاؤ، اطراف سے کاروں میں جانے والے، گھروں سے دیکھنے والے بہت سارے غیر مسلم کتنا متاثر ہوں گے، ارے مسلمان ہے جی، ٹوپی داڑھی ہے، کیسے اخلاق ہیں دیکھو اس کے۔ ایسے لوگوں کو ہم یہاں سے بھگانے کی بات کریں، یہ تو رحمت ہے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے۔ تو یہاں زبان سے بڑھ کر اخلاق سے دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ اخلاق سب سے بڑا ہتھیار ہے، اخلاق سب سے بڑی تلوار ہے، اخلاق سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہندوستان کے اندر اسی اخلاق کی تلوار سے، اسی اخلاق کی طاقت سے دین اسلام کو گھر گھر تک، گلی گلی تک پھیلانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کی پیاری پیاری اخلاقی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، اے اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں ان کے لیے شفا کے فیصلے فرما، اے اللہ جو انتقال ہو چکے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو 5 جگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تا دم حیات صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم۔